کی جس خبر پر نظر ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے. رات گئے تک جو سچویشن بنی تھی، یعنی کہ جب ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکی ایئر بیسز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، تو قطر میں ہم نے دیکھا کہ قطر میں جو امریکی ایئر بیس اس کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد سب کو لگ رہا تھا کہ اب ایسی سچویشن ہو جائے گی کہ امریکہ دوبارہ سے ریٹیلیٹ کرے گا. پھر قطر کی طرف سے بیان بھی آ گیا تھا کہ ہم بھی جو ہے اب اس کا جواب دیں گے. لیکن راتوں رات ہم نے دیکھا تھوڑی سی ٹینشن ہوئی، مگر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران اسرائیل نے فوجی کارروائیاں روک دی ہیں. اب اس میں مزید کیا پہلو ہوں گے، کیا اس میں پوائنٹرز ہوں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ نہیں کہوں گی، ٹروتھ سوشل اب ان کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے وہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں اور پھر اس کی جو کہتے ہیں نا میسیجز ایکس ایپ پر آ جاتے ہیں، یعنی ٹویٹر پر آ جاتے ہیں. تو ادھر انہوں نے اظہار خیال کیا. اب سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دنیا کو مبارکباد دے رہا ہے کہ پوری دنیا کو مبارک ہو کہ سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن کیا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ Yes, because he has been very unpredictable in this entire Iran-Israel conflict. اچھا، ایران نے جو رات گئے قطر پر حملہ کیا اس کو نام دیا بشارت الفتح، اور یہ ایرانی حکام کا بتانا تھا کہ قطری رہائشی علاقوں سے دور وہ حملہ کیا گیا، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کسی قسم کی کیجویلٹیز نہیں تھیں، اور وہ صرف اور صرف امریکی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی ایک کارروائی تھی جس کا نام العدید ایئر بیس تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر رات گئے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا وہ بڑا معنی خیز تھا. انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو مبارک ہو، اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل جامع جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر اپنا یہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی اس وقت شروع ہوگی جب اسرائیل اور ایران اپنی جاری آخری کارروائیاں مکمل کر لیں گے، اور یہ جنگ بندی 12 گھنٹوں کے لیے ہوگی اور پھر جنگ کو ختم تصور کیا جائے گا. یعنی کہ اگر 12 گھنٹے تک کوئی اسٹرائک نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مطابق وہ یہ ہے کہ پھر جنگ بندی تصور ہوگی. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جنگ بندی رکنے کے لیے مزید ٹرمز کیا ہیں، کیا جو مسائل ہیں کہ وہ جو کہا جا رہا تھا نیوکلیر افزودگی کر رہا ہے ایران، جو ہے انرچمنٹ کر رہا ہے نیوکلیر، کیا وہ ساری ختم ہو گئی ہیں، وہ ایشو ختم ہو گیا ہے، پھر رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تمام لوگوں کو مبارکباد اور اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل اور جامع جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے. یہ بیان انہوں نے دیا ہے اور 12 گھنٹوں کی بات کہی ہے. کہتے ہیں 12 گھنٹوں تک اگر کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو پھر اسے جنگ بندی تصور کیا جائے گا. ضابطہ طور پر جنگ بندی کا آغاز باضابطہ طور پر جنگ بندی کا آغاز ایران کرے گا. یہ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اسے بڑا غور کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے رکنا ہوگا، اسرائیل رکے نہ رکے، ایران نے رکنا ہوگا. 12ویں گھنٹے پر اسرائیل جنگ بندی شروع کرے گا، یعنی کہ ایران کو دیکھا جائے گا کہ 12 گھنٹے تک وہ کوئی اسٹرائک نہیں کرتا، اسرائیل میں بھی اسٹرائک نہیں کرتا ہے، تو اسرائیل جو ہے پھر وہ آگے بڑھے گا اور پھر وہ رکے گا. 24 گھنٹے مکمل ہونے پر دنیا بھر میں 12 روزہ جنگ کے خاتمے کا خیر مقدم کیا جائے گا اور جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن اور باعزت رویہ اختیار کرے گا. اسرائیل ایران کو جنگ ختم کرنے کے لیے حوصلہ عقل مندی دکھانے پر مبارکباد دیتا ہوں. باقی وہ کہتے ہیں یہ برسوں جاری رہ سکتی تھی جنگ. اور اس وقت ہم یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران اور اسرائیل جنگ بندی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. یہ اطلاعات ہیں اس وقت ہمارے پاس، ایران اور اسرائیل جنگ بندی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. تو جو آپ کہہ رہی تھی جس طریقے سے کہ 12 گھنٹے کا ٹائم ہے ایران کے پاس اور 12ویں گھنٹے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف پہلا قدم بڑھائے گا، تو اس وقت یہ اطلاعات ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان باضابطہ طور پر جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے رات گئے جو ٹویٹ کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پھر میڈیشن کا کردار ادا کیا، سیز فائر پہلے پاک بھارت میں کروایا، اب اس کے بعد ایران اور اسرائیل جنگ بندی کی طرف بھی انہوں نے پہلا قدم بڑھایا. بٹ دین اگین ڈونلڈ ٹرمپ از ویری انپریڈکٹیبل، اور یہ جو محرکات ہیں اس سیز فائر کے، اس کے اوپر بھی بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور بڑا یہ پریسائزلی دیکھنا پڑے گا. یس، اٹس ویری ٹویسٹی، کہتے ہیں نا سلپری واٹر. مجھے لگ رہا ہے اس پہ ایران کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. اب ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ تہران کے وقت کے مطابق صبح 4 بجے کارروائیاں روک دیں، فوجی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں. اسرائیل جاریت روک دے تو کارروائی نہیں کریں گے. اچھا، اب دونوں طرف سے شرائط آ رہی ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنے جو میسج ہے اس میں اسرائیل کو بھی کچھ تنبیہ کر دینی چاہیے تھی کہ آپ ذرا رک جائیں، نہیں تو پھر ایران نہیں رکے گا. اچھا، وطن کے دفاع کے لیے یہ کہتے ہیں عباس عراقچی، وطن کے دفاع کے لیے تیار اپنی بہادر فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملے، قطر کے بعد
قطر کے العدید ایئر بیس پر 10 میزائل داغے. عراق میں بھی امریکی اڈے پر میزائل حملہ کیا. اب ایران یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ایران نے کارروائی کو آپریشن بشارت فتح کا نام دیا. تو بات کرتے ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شہری رحمان صاحبہ, ابھی ظاہر ہے تمام تر ڈیٹیلز تو مزید آئیں گی, لیکن انیشیلی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میسج کیا ہے, 12 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے ایران کو کہ وہ اسٹرائک نہ کرے, اور پھر 12 گھنٹے بعد اسرائیل جو ہے وہ بھی کچھ نہ کرے, تو یہ جنگ بندی تصور ہوگی. سو ویسے آپ کیا کہتی ہیں کہ واقعتاً جنگ بندی ہو گئی ہے یا بس یہ ایک میسج ہے ان کی طرف سے؟ جی, میں تبصرے تو نہیں کروں گی, لیکن یہ ضرور کہنا ہم سب کے لیے مفید ہی ہوگا اور مقصود ہی ہوگا کہ جو بھی جنگ بندی ہو سکتی ہے, اور میری اور ہم سب کی اطلاع میں قطر نے بھی اس میں ایک کردار ادا کیا ہے جو ایران ایکنالج کر رہا ہے. تو جو جن نے بھی فریقین نے اس میں اچیو کیا سیز فائر یا جنگ بندی, یہ بہتری کی ہی نوید ہے. اب آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ یہ حقیقی سیز فائر ہے یا کیا ہے, اور اس میں ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جنگ کا پھیلاؤ روکنا بہت اہم تھا. آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے بھی خدشات ہو گئے تھے, اور اس کے پھر تیزی سے پھیلنے کے ہر طرف خدشات تھے. تو اگر اس وقت سیز فائر آگے جا کے کسی ڈیوریبل یا سسٹینیبل یا دیرپا معاہدے میں تبدیل ہوتا ہے تو سب کی بہتری ہوگی. میں اس وقت نہیں پڑھوں گی کس نے کیا کیا, کیونکہ یہ تو تبصرے آتے رہیں گے, اور وقت بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آگے جا کے سب فریقین کا کیا رسپانس ہے, کیونکہ اٹس لٹل ارلی. انہوں نے جو ٹائم دیا ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس کو دیکھنا ہوگا, اور جو فریقین ہیں ان کے رسپانسز کلوزلی ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ جنگ ظاہر ہے اتنی پھیل سکتی تھی کہ سب اس میں انوالو ہو جاتے, اور جس نوعیت کا یہ علاقہ ہے مشرق وسطیٰ, یہ تو بالکل ایک ٹریگر ہو سکتا ہے بہت ہی طویل, اور میں سمجھتی ہوں بہت ہی ڈیمیجنگ اور خطرناک جنگ کے حوالے سے نا. اچھا شہری صاحبہ, ویسے یس وی نو کہ ابھی ابتدائی معلومات ہیں, اینڈ آئی وڈ ناٹ آسک یو ٹو جمپ ٹو کنکلوژنز, ہم بھی نہیں جائیں گے اس طرف, بٹ دین اگین پاک بھارت سیز فائر کے دوران بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار کلیدی رہا, اور ابھی اس جنگ کے دوران بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اچھا میڈیشن کا کردار ادا کیا. بٹ دین اگین آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے یا ان کے رائٹنگ سٹائل سے یا ان کی ٹویٹ کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ فی الحال کتنا پائیدار میڈیشن کا کردار تھا, اور کتنا پائیدار یہ ویسے اس کو سیز فائر سمجھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے, یہی آپ نے پھر سے وہی سوال, بڑے آپ شاطر اینکر ہیں, وہی سوال لپیٹ کے مجھے کیا ہے. دیکھیے, یہ اس وقت جو انفارمیشن پبلک ڈومین میں ہے, آپ اس پر ہی رہیے کہ اس پر ہم تبصرہ زیادہ نہ کریں جب تک حقائق تھوڑے اور سامنے آتے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو آپ نے خود ہی لکھتے ہیں کہ وہ سب کو کنگریچولیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے دونوں فریقین کو بھی کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ایران کی سگنلنگ جو تھی کہ آپ خالی کر دیں بیسس اور جانوں کے ضیاع کے حوالے سے بھی بات کیا, وہ نہیں ہونے دیا. پھر ان کے آیت اللہ نے بھی کہا کہ جی ہم ظلم تو کبھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم ظلم کے سامنے دبیں گے بھی نہیں. تو اب جب ڈسٹ سیٹل ہوگی اور دیکھیں گے کہ یہ دیر پا ہے کہ نہیں, آنے والے دنوں میں تو پتہ چلے گا ہمیں. آپ بلکہ آنے والے گھنٹوں میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال ہے. تھوڑا سا ذرا ہمیں سمجھائیے گا, کیونکہ ذرا کنڈیشنز اس میں کچھ رکھی گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو یہ آپ میسج کہہ لیں ٹروتھ سوشل پر جو ان کا میسج ہے, وہ یہ کہتے ہیں جنگ بندی 12 گھنٹوں کے لیے ہوگی اور پھر جنگ کو ختم تصور کیا جائے گا. باضابطہ طور پر جنگ بندی کا آغاز ایران کرے گا, 12ویں گھنٹے پر اسرائیل جنگ بندی شروع کرے گا, اور جب 24 گھنٹے مکمل ہو جائیں گے تو پھر یہ جنگ بندی ہوگی. تو یعنی کہ اگر اس دوران اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے تو پھر تو معاملہ وہی اسی طرح کا ہو جائے گا, جنگ کی طرف چلا جائے گا. دیکھیے, یہ بہت ہی وہی میں نے کہا نا, یہ ایک نازک سچویشن ہے, اور اس میں ہم اور جلدی پہ تیل اپنے غلط سلط انالیسس سے نہ ڈالیں. ظاہر ہے آپ کو کرنا تو ہے تبصرہ, لیکن اسی پر رہیں کہ اگلے 12 گھنٹے بھی آپ کہہ لیں یا 2 گھنٹے بھی بہت اہم ہیں, کیونکہ اس میں جو بھی فریق کا رسپانس, ایران نے اپنا رسپانس دیا ہوا ہے کہ جی وہ ان کا انتظار کر رہے جنگ بندی کا, کہ وہ ٹھوس ہو
تو وہ آگے بڑھیں گے. اور ان کی سگنلنگ یہی رہی تھی کہ ہم نے اس میں جانوں کا ضیاع نہیں کرنا ہے, مگر ظاہر ہے ایسکلیشن ایک دم لگ رہی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے بھی اس پر ایک پوزیشن لی, لیکن قطر نے اس میں ثالثی کا بھی ایک کردار, ظاہر ہے اہم کردار ادا کیا ہے, کیونکہ بیچ میں ان کے بھی ظاہر بیسز ہے, لیکن انہوں نے نارملی قطر نے اپنا الجزیرہ بھی ان کا بین ہوا, آپ نے دیکھا اسرائیل نے الجزیرہ کو بند کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے ایک ہمیشہ کوشش کی ہے ایک بیچ کی پوزیشن لینے وداؤٹ مطلب وہ ایران کو بھی ابینڈن نہیں انہوں نے کیا ماضی میں. تو اب آہستہ آہستہ سٹوری باہر نکلے گی کہ یہ کیا مسئلہ تھا, کیا اگریمنٹس ہوئے, کیونکہ ہمیں اطلاع نہیں ہے نا آپ کو کہ اگریمنٹس کیا ہوئے ہیں اس میں اور کیا طے پایا کیا نہیں طے پایا. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے شہری صاحبہ, رات گئے جو سچویشن؟ میری انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ کو بتا دی بیٹا, رات گئے کی بات کر رہی ہوں, رات گئے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ جب اوکے بہت شکریہ بہت محتاط ہیں اس حوالے سے تبصرہ کرنے سے. وہ کہہ رہی ہیں ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ایک, اگر میں اس کی تھوڑی بہت انالیسس کر سکوں اپنی استطاعت کے مطابق, وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 ہفتے کا میں ٹائم لے رہا ہوں, 2 ہفتے میں یہ سوچوں گا کہ ہمیں اس جنگ میں کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے, اور اس کے ہم نے 2 دن میں ہی دیکھا ودن 2 days ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے ملک سے جہاز اڑتے ہیں, جاتے ہیں ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی زبردست طریقے سے ہم نے کام کر لیا. ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے, کاش میں اس وقت وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. آئی تھنک یہ جس میں وہ مختلف چینلز کو جو ہے کافی زیادہ سنا رہے ہیں, اور رپورٹرز کے نام بھی انہوں نے رکھے ہیں, ان کو بڑا شوق ہے رپورٹرز کے نام چینج کرنے کا, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سب غلط کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو اٹیک کیے اس سے نقصان کوئی نہیں پہنچا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ کر دیا ہے نیوکلیئر سائٹس کا. بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کلیم ہے, جس کو ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچا جو امریکہ کہہ رہا تھا. لیکن ایران کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم پر اٹیک ہوگا تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے, اور ہم مڈل ایسٹ میں جتنے بھی امریکی ایئر بیسز ہیں ان پر اٹیک کریں گے. تو رات گئے جب قطر پہ ہوا تو سب کو لگا کہ یہ ایک ایسا کام ہو گیا ہے کہ اب یہ جنگ پھیل گئی ہے. مگر اس میں ہمیں تھوڑا بہت کریڈٹ قطر کی گورنمنٹ کو بھی دینا ہوگا کہ انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا, ورنہ تو بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے.